فاتحہ. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى تحية والإكرام النبي المكي المدني القرشي المتعلبي مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى كتاب المبين والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. ارباب اعضاء ساکنان کالے پور ضلع اعظم گڑھ اور میرے معتبر اور معزز علماء کرام اور میرے سامعین، میں آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ بادشاہ بھائی کی حکم کے اوپر آیا اور سفر کی وجہ سے تھکن بھی ہے قبلہ. اب یہاں کے بعد پھر سفر ہے اور چونکہ شہزادی جہاں نوکری لگا دیں وہاں جانا پڑتا ہی ہے، لہذا پڑھنے میں کوئی کمی یا کوئی کوتاہی ہو جائے تو علماء سے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ رات بھر کی جگن تھی اور سفر تھا. جتنی دیر آپ سنیں گے اتنی دیر میں سناؤں گا اور ادھر ادھر کی بات کرنے کا عادی نہیں. زمانے قدیم سے آپ اپنی اپنی عمروں پہ آ گئے. اس میں کچھ بزرگ بیٹھے ہیں، کچھ نوجوان بیٹھے ہیں، کچھ ادھیڑی کی عمر رسیدہ بیٹھے ہیں اور میری اصلاح کے لیے میرے علماء، میرے بھائی سب بیٹھے ہیں. فدق آپ نے بہت سنا ہے. بچپن سے جوان ہو گئے، ادھیڑی آ گئی، بڑھاپا آ گیا. اور مجھے مقدمہ بھی نہیں بیان کرنا، نہ کوئی تمہید بیان کرنی ہے. بس اتنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، اگر واقعی مجلس سننے آئے ہیں تو یاد رکھیے گا کوئی ذاکر بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا خطیب ہو، خود نہیں پڑھتا، پبلک پڑھواتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جتنی دیر بھی بیٹھیے گا، بھلے آپ مخمل پر بیٹھے ہیں، کیونکہ عزا خانہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ابلیس نہیں آتا. میرے ساتھ رہیں اور صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے اگر دل چاہے تو. تھوڑا سا قریب آ جائیے. بالکل بیدار رہیں گے تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اس لیے کہ جو مجھے جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ آج الحمدللہ جان جائیں گے. کیوں قبلہ؟ آپ فون میں دیکھتے رہیے یا مجھے دیکھ لیجئے، ہے نا. میں نے آپ کو سنا ہے. ہاں تو میں داد دینا جانتا ہوں تو داد لینا بھی جانتا ہوں. اجازت ہے. صلوات پڑھ دے محمد.
دیکھیے ایام عزائے فاطمیہ کی آج پہلی تاریخ ہے، صلوات میں کمی نہ کیجیے گا۔ میں نے بیان شروع کرنے سے پہلے سب کچھ بتا دوں، میں نے پہلے کہہ دیا جتنی دیر آپ بیدار رہیں گے، 30 منٹ، 40 منٹ، 45 منٹ، 50 منٹ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، جب تلک بیدار رہیں گے تب تلک میں ممبر پہ ہوں۔ آپ تھوڑا سا بھی ڈاؤن ہوئے میں ممبر کے نیچے، ٹھیک ہے؟ اب کسی کی محنت ہے، شہزادی نے آپ کو چن کے بلایا ہے، ہر کسی کو سیدہ فرش ازا نصیب نہیں کراتی، فرش انہی کو ملتا ہے جو وہاں کے لیے چنے جاتے ہیں، فرش انہی کو ملتا ہے قبلہ جو وہاں کے لیے چنے جاتے ہیں۔ اب جس کو وہاں رہنا ہے، وہاں سے مراد چھت نہ سمجھیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں سے مراد جنت، اور جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو پہلے جنت میں رہتے ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جنت میں وہی جائے گا جو پہلے جنت میں رہتا۔ آئیے بات کا آغاز کریں، ہم سب جنتی ہیں، پوری دنیا میں چیلنجز آن لائن کے ذریعے ہم سب جنتی۔ میں جنت بانٹنے نہیں آیا، میں بہلول نہیں ہوں، علماء سے پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں، لیکن جنتی ہیں کیونکہ شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا نے اپنے بابا سے کہا ہے کہ جب تلک میرے لال کے ماتم دار نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں۔ متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب تلک میرے لال کے ماتم دار، شیعہ نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، میرے لال کے ماتم دار نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں۔ قبلہ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ شہزادی کا یہ قول ہے کہ نہیں ہے کہ جب تلک میرے لال کے ماتم دار نہ جائیں؟ اب ماتم دار گنہگار نہیں ہوگا، ماتم دار ریاکار نہیں ہوگا، ماتم دار بدکار نہیں ہوگا، ماتم دار بے نمازی نہیں ہوگا، اس لیے کہ فاطمہ جسے ماتم دار کہیں وہ برائی سے دور ہوگا، اچھائی کے قریب ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو اب سرکار ہم نے ابھی ایک جملہ کا ابتدا میں کہ یہاں ابلیس نہیں آتا، فرش ازا پہ ابلیس نہیں آتا، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کوئی خوف ہے نہیں، جس کو کوئی بات پوچھنی ہو بعد میں پوچھ لے، میں تھوڑا رک جاؤں گا آدھے گھنٹہ، نمبر لے لے بادشاہ بھائی سے یا علماء سے، ہم سے رابطہ کر لے، جو کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، پھر اپنے مقدمے کے اوپر بی بی کا ذکر ہونا ہے، لیکن سمجھ لیں کہ یہاں ابلیس کیوں نہیں آتا۔ میں داد نہیں چاہتا، جس کا جیسے سمجھ میں ہے ویسے سنیے گا، لیکن اگر کچھ ذہن میں پہنچ جائے تو پھر آپ کو حق زہرا کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، خالی مجلس میں نہ آئیے گا تبرک لینے، میں دور سے آیا ہوں، میری تھکن کا احساس کرتے ہوئے میرا حوصلہ کریے گا، اگر بات پہنچ جائے، نہ پہنچے تو یوں ہی بیٹھے رہیے گا جیسے بیٹھے ہیں، میں سمجھ جاؤں گا میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ اب مسئلہ کیا، یہاں ابلیس نہیں آتا، ہر جگہ ابلیس آتا ہے، مسجد برابر میں بنی ہے، جائیے نماز پڑھنے، ابلیس آپ کے پیچھے پیچھے، کسی اور جگہ جائیے، ابلیس آپ کے پیچھے پیچھے، گھر میں کوئی نیک کام کیجئے، ابلیس آپ کے پیچھے پیچھے، میں دلیل دوں گا، حتیٰ کہ کعبے تک آپ چلے جائیے حج و عمرہ کرنے، ابلیس آپ کے پیچھے پیچھے رہے گا، اس لیے کہ اس نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا۔ جملہ علماء اکرام کے آگے صرف نظر ہے، ابلیس نے کہا اللہ سے میں تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا، علی کے امام علی کے بیٹے امام حسن سے زمین والے ابلیس معاویہ نے کہا کہ میں علی کے شیعوں کو بہکاؤں گا، اللہ نے ابلیس سے کہا جو میرا ہوگا نہیں بہکے گا، امام حسن نے معاویہ سے کہا جو میرے بابا کا ہوگا نہیں بہکے گا۔ صلوات پڑھنا محمد وآل محمد۔ متوجہ ہے؟ کیا کہا بھئی ایسے نہیں، میں تو کلیہ محنت کر رہا ہوں تھکن کے باوجود، اور آپ ویسا رسپانس نہیں دے رہے جسے ملنا چاہیے۔ تو ایک ابلیس اللہ سے وعدہ کر کے چلا، کیا ہوا تھا ابلیس نے؟ کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا باقی رہ گیا تھا اس کی عبادت سے، سجدے سے؟ مولانا میں قرآن تو یہی کہہ رہا نا کہ کوئی بھی زمین کا خطہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ اس نے عبادت نہ کی ہو ابلیس نے۔ پہلے تو اس کا نام رزاق تھا، سمجھ رہے؟ اس کے بعد حافظون ہوا، پھر قارئون ہوا، یہ تو بہت بعد میں ابلیس بنا۔ اچھا بنا کیسے؟
بنا کیسے؟ جب ساری زمین پر سجدہ کر چکا تو اس نے اللہ سے کہا کہ اب اٹھا، میں نے کوئی بھی تیری زمین کا ٹکڑا ایسا نہ چھوڑا جہاں پہ تیری عبادت نہ کی ہو، سجدہ نہ کیا ہو، ہر جگہ کر چکے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے آسمانوں پہ آ جا، وہاں سجدے کرتا رہا، تسبیح و تحلیل کرتا رہا، گویا تمام آسمانوں کا کوئی گوشہ ایسا نہ بچا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، عبادت نہ کی ہو۔ بیدار ہیں کہ نہیں ہے نا بیدار؟ ساتھ رہیے گا۔ ہر جگہ عبادت کر چکا، جب کر چکا تو پھر ایسا ہوا کیا کہ اس کو مردود بارگاہ قرار کیا۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ جب ابلیس کو مردود بارگاہ اللہ نے کر دیا، کوئی تو معاملہ ہوگا، کوئی ایسا گناہ کہ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے بہت چھوٹی سی بات تھی، یہ ذہن میں رہے ابلیس کیوں نہیں آتا فرش مجلس پہ، بہت چھوٹی سی بات تھی۔ کیا بات تھی؟ کہ آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا۔ بے خدا کے لیے میرے ساتھ ہو جائیں، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے لباس بشریت پہنا دیا، یا اور آسان کر دوں لباس خلافت پہنا دیا، تو آدم ہے اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ۔ اللہ اکبر۔ آدم کون ہے؟ پہلا خلیفہ ہے، آسمان پہ بھی اور زمین پہ بھی۔ اب کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا، جس کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا ابلیس سے کہ تو نے اسے سجدے سے انکار کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ بھئی اہل کالے پور ایسے تو ہو چکی مجلس۔ پھر اللہ نے کہا میں نے جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اس کے سجدے سے انکار کیا، تو کیا کر لینا چاہیے تھا؟ ابلیس آگ کا بنا تھا، آدم مٹی کے بنے تھے، بحث تو یہی تھی، 70 مرتبہ آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن ایک نکات دینا ہے کہ آدم ہے خلیفہ، بنایا ہے اللہ نے، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس کو انکار کیا جس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے بنایا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے رکیے، ان علماء سے پوچھئے، ان بزرگوں سے پوچھا جائے کہ اللہ تو ہاتھ رکھتا نہیں، متوجہ ہیں کہ نہیں ہے؟ بھئی وہ تو ہاتھ رکھتا نہیں، ہاتھ سے مبرہ، پیر رکھتا نہیں، پیر سے مبرہ، سر رکھتا نہیں، سر سے مبرہ، جسم و جسمانیت رکھتا نہیں، تو پھر کہہ کیوں رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ قسم خدا کی، اس ممبر کی قسم، اگر ہمارا اور آپ کا مولا علی ممبر کوفہ پہ سینے پہ ہاتھ مار کے یہ نہ کہتے کہ آدم کو ان ہاتھوں نے بنایا، تو ہاتھ کی تصدیق نہ ہوتی۔ اگر یہ بات علی نہ کہتے تو اللہ کے ہاتھوں کی تصدیق نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے کہا میں نے اس کو خلیفہ بنایا۔ آدم اللہ کا خلیفہ، آدم اللہ کا خلیفہ۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نہیں کرنا تو پھر جا۔ عجیب رخ پہ تقریر آ گئی، نہیں کرنا ہے تو پھر جاؤ، کیوں پھر یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ ایسے تھوڑی جاؤں گا۔ میں نے کہا نا کہ ہر جگہ ابلیس ہے الا مجلسوں کے اور امام بارگاہوں کے اور فرش ازا کے، ہر جگہ ابلیس ہے۔ میں دلیل دوں گا ابھی۔ نکل جا، نکال دیا۔ ہوا کیا پھر کچھ دن کے بعد آدم کو بھی نکالا ہوا جنت سے۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ حضرت آدم سے کیا ہوا تھا؟ علماء کو چھوڑ کے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، حضرت آدم کو کیوں جنت سے نکالا گیا؟ ترک اولا۔ یہ ترک اولا کیا ہے؟ ترک اولا مثلا میرے پاس ایک ہاتھ میں رومال ہے اور ایک ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا یعنی ٹیشو پیپر، تو میں رومال کو اہمیت نہ دے کے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اہمیت دے دوں تو میں نے رومال کے حق میں ترک اولا کیا، یعنی اہمیت جس کو دینی چاہیے، جو معتبر تھا اسے کمتر سمجھا، جو کمتر تھا اسے معتبر سمجھا۔ یہ ہوتا ہے ترک اولا۔ بہت چھوٹی سی بات۔ ہوا کیا؟ اچھا وہ کیوں گئے تھے وہاں پہ کہ ترک اولا کا ان کے اوپر سر پہ الزام آیا جناب آدم پر علیہ السلام؟ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ قبلہ و کعبہ مولانا و شاعر اہل بیت مولانا قبلہ رضی بسوانی صاحب میری تقریر میں موجود ہوئے، میرے لیے باعث فخر ہے۔ ان کی آمد پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو
تو پیچھے والوں سے گزارش ہے، آگے والے تو ساتھ ہیں، آپ لوگ ساتھ ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ موضوع بدل دوں؟ ابھی سنیں گے تو انشاءاللہ ذہنوں میں آئے گی بات. تو حضرت آدم نے صاحب کیا کہ 70 مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن ایک نقات پیش کرنی. کہا آپ بھی جائیے. کیا کیا تھا؟ ایک جگہ تھی جو جسے یوں کہہ دیجئے کہ ہماری زبان میں اور آپ کی زبان میں کہ ایک باغ جو حق اہل بیت تھا اور جس کی مالکن جناب فاطمہ تھی. وہاں وہ گئے اور انہوں نے خالی بقول علامہ مجلسی کے سیب اور دیگر علماء ایک گندم، چلیے سیب لے لیجئے، چکھا یا ہاتھ سے لیا، جبکہ قدرت کہہ چکی تھی کہ سب جگہ جانا وہاں نہ جانا. کہہ چکی تھی نا سب جگہ جانا، پوری جنت تمہاری، لیکن وہاں مت جانا. تو میں عزیزوں سمجھانا اور بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جناب آدم کو خلیفہ بنایا ہے اپنے ہاتھ سے، خلیفہ بنایا. آدم خلیفہ ہیں. تو جب حق زہرا کے قریب جانے کی سزا یہ ہوئی کہ جنت سے نکالے گئے، حق زہرا کے قریب جانے کی سزا یہ ہوئی کہ جنت سے نکال دیے گئے. تو جب اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ باغ کھاتا نہیں ہے، غصب نہیں کرتا، اللہ اسے جنت سے نکالنے کی سزا دیتا ہے کیونکہ وہ حق زہرا کے قریب گیا. تو 1400 برسوں سے ہم یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ حق زہرا کے قریب جائے تو جنت سے نکال دیا جائے. تو جو فاطمہ کا باغ کھا گئے ہو زمین کے خلیفہ، لوگ تانے بانے کستے ہیں کہ صاحب سب جنتی ہیں. آئیے بتاؤں آپ کو کہ کیسے کون جنتی ہے اور کیسے نہیں. مشکات البصری اہل سنت کی معتبر کتاب، 4 جلد، حدیث نمبر 571. بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب مسلمانوں کی، 3 جلد، حدیث نمبر 2985. یہ مسلمانوں کی معتبر کتابیں ہیں. انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ جب پیغمبر اس دنیا سے وصال کر گئے تو وصال کرنے سے پہلے، انتقال کرنے سے پہلے پیغمبر نے ایک تحریر لکھی. رضی بھائی، پیغمبر نے ایک تحریر لکھی، یعنی ایک خط لکھا، ایک رقعہ لکھا، اور لکھنے کے بعد وہ جو جاگیر فدق تھی وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو ہبہ کی. میں گزارش کر رہا ہوں، میں تاریخ پڑھنے کا عادی ہوں، کاش کہ میں سمجھا لے جاؤں، جو مہذبان بیٹھے ہیں وہ تو سمجھی جائیں گے. پیغمبر نے، صاحب بخاری لکھ رہے ہیں، صاحب مشکات لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی رحلت سے پہلے تمام اصحاب کے درمیان کاغذ پہ یہ لکھا، ایک تحریر، کہ یہ جو آراضی فدق ہے. ایک بات اور کہتا چلوں، سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. لیکن جس حساب سے میرے سامنے مجمع، اس حساب سے صلوات آپ لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں. اور جلدی جلدی سفر انشاءاللہ وقت کے اندر تقریر ختم ہو جائے گی، بات بس مکمل ہو جائے اور آپ تک پہنچ جائے جو ایک پیغام دینے آیا ہوں ایام میں. صاحب مشکات، صاحب بخاری نے لکھا کہ پیغمبر نے اپنی رحلت سے پہلے، یعنی 11 ہجری سے پہلے، ایک رقعہ لکھا. قبلہ صاحب مشکات و بخاری نے لکھا کہ ایک رقعہ لکھا. اللہ جانے آپ کیا سنتے ہیں. ایک رقعہ لکھا اور اس پہ پہلی تحریر کری بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر یہ فرمایا جو یہ آراضی فدق ہے یہ میرے بعد میری آل اور بیٹی کا ہوگا، اس پہ کسی کا حق نہ ہوگا.
تو پہلی بات تو ساکنان کالے پور یہ ہے کہ ابھی بخاری نے لکھا کہ پیغمبر نے لکھا ایک رقعے کے اوپر یہ تمام چیزیں تحریر کری، لیکن آگے جب بخار چڑھا کہ یہی بخاری کہتا ہے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے ہے کہ نہیں؟ بھائی عجیب فیصلہ ہے محمد عربی، بھائی فیصلہ کیجئے، فیصلہ مسلمان کرے نا۔ میں باخدا آپ کو دیکھ کے نہیں پڑھ رہا، یہ دو کیمرے لگے ہیں، اللہ جانے بات کہاں تک پہنچے۔ رضی بھائی ہے نا، علماء سے خاص غور سے توجہ۔ بھائی آپ نے خود لکھا نا کہ محمد عربی نے، کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، کوئی اگر شیعت فرقے سے الگ بیٹھا ہو، مسلمان ہو، سنت والجماعت کا ہو، اسے برا ماننے کی ضرورت نہیں، کتاب میں دیکھے، میں نے حدیث نمبر بتائی آپ کو، حدیث نمبر 5171، صفحہ نمبر 3، جلد نمبر 3، حدیث بخاری شریف کی ہے۔ بھئی آپ نے پہلے لکھا نا کہ پیغمبر نے لکھا اور اپنی آل اور اپنی بیٹی کے علاوہ اس اراضی پہ کوئی قابض نہ ہوگا، اور لکھا ہی نہیں بلکہ جو یہ زمین دینے آئے تھے عیسائی اور یہودی، ان پہ لگان بھی بہت تھوڑا سا باندھا۔ مجھے تاریخ کی گہرائی میں نہیں جانا ورنہ آپ سو جائیں، ہاں اوپر کا محاصل سن لیجئے خالی، اور علماء کے سامنے میں کیا تاریخ بیان کروں۔ عیسائی اور یہودی جو آئے تھے سن 7 ہجری میں یہ زمین دینے، یہ بھی لکھ رہے ہیں صاحب بخاری، اور پھر اس میں سب سے پہلے جو دستخط کرائے وہ جناب عمر ابن خطاب کے کرائے، ابی بکر ابن قحافہ کے کرائے، جندب ابن نجران کے کرائے، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر تیسرے خلیفہ کا نام لے لیجئے، ان کے کرائے۔ میں کہوں گا محمد عربی سے، اے اللہ کے نبی، ان سب کے دستخط کیوں کرا رہے ہیں؟ آئے میرا مجمع، بھائی دستخط جملہ سنیے، پیغمبر سے پوچھے ان کے دستخط کیوں کرا رہے ہیں؟ علی کے کرائیے، حسنین کے کرائیے، بھئی ان کو گواہ بننا ہے۔ پیغمبر جب نہیں جواب دے، گواہ اس کے گواہوں کے دستخط نہیں لیے جاتے، بلکہ دستخط اس کے کرائے جاتے ہیں جس پہ شک ہو کہ یہ زبان سے بدلے، جس پہ شک ہو کہ یہ زبان سے بدلے گا، دستخط لے لیے۔ دستخط لے لیے۔ اب عیسائیوں سے کہا، یہ دستخط کر کے پھنس گیا ابن قحافہ، قسم خدا کی، بالکل ایک ایک لفظ تاریخ کا ہے، آپ کتابوں میں دیکھ لیجئے، کر دیے دستخط۔ اب جب حضرت دویم نے دستخط کر دیے، کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ اسی سے ہے نا، تو جب کر دیے تو وہ جو نجران اور یہودیوں میں سے کچھ علماء آئے تھے یہ اراضی دینے، تو انہی نے کہا محمد ابن عبداللہ تحریر ایک کاغذ پہ نہیں ہوگی، رضی بھائی جملہ، تحریر ایک کاغذ پہ نہیں ہوگی، 2 تحریریں ہوں گی، ایک ہمارے پاس رہے گی، ایک آپ کے پاس رہے گی، جملہ آپ کے حوالے، چاہے جیسے سنیں آپ جانے فاطمہ جانے۔ تحریریں 2 بنوائی، ایک محمد نے اپنے پاس رکھی، ایک عیسائیوں یہودیوں کو دے دی۔ میں یہ کہوں گا عیسائیوں کو کیوں دی، یہودیوں کو دے دیتے، مین مقصد عیسائیوں کو کیوں بنایا؟ شاید کہ پیغمبر پھر جواب دے کہ جب قیامت میں فتح کا فیصلہ ہوگا تو عیسائیوں میں عیسیٰ بھی آئیں گے، میرا بیٹا مہدی بھی آئے، عیسیٰ بھی آئیں گے، میرا بیٹا مہدی بھی آئے گا۔ اس لیے تحریر ہے 2، ایک پھاڑی جائے گی، چلے نا میرے ساتھ ابھی، ایک پھاڑی جائے گی، بالکل آپ میرے مجاز کے مطابق آگئے، اب جلدی جلدی سن لیجئے۔ دے دی۔
اچھا رضی بھائی، بچپن سے ہم لوگ بھی سنتے آئے اور آپ سب بھی سنتے ہوں گے، باغ تھا، کاہے کا باغ بھیا؟ فدق. بھائی باغ سمجھ میں آتا 1 بیگھا 2 بیگھا 5 بیگھا 10 بیگھا 100 بیگھا، اس سے زیادہ زمین پہ تو باغ نہیں ہوگا. اور کسی باغ کی آج سے 30 سال 40 سال 45 سال پہلے ایک باغ کی آمدنی 3 لاکھ تو ہوگی نہیں. یہ تھوڑا بلند ہو جاؤ خدا کی قبلہ، کسی بھی باغ کی آمدنی 3 لاکھ تو ہوگی نہیں. سیدہ کے خطہ فدق میں، خطہ فدق چاہیے، فدق ہے کیوں؟ صحیح لفظ ہے فدق. جناب یوشع بن نون نبی ہیں، ذہنوں بسائیے گا، علماء سے نہیں کہہ رہا، آپ سے کہہ رہا ہوں. یوشع بن نون، جناب نون کے بیٹے کا نام تھا فدق. یہ انہوں نے اپنے بیٹے کے نام یہ تمام آراضی کری تھی. جب آراضی یہ زمین کر دی، ان کے نام ہبا کر دی، تو اس میں خط لکھا جو آج بھی مصر کے میوزیم میں جائیے وہ تحریر رکھی ہوئی ہے فدق کی. انہوں نے خط لکھا کہ یہ انبیاء کی وراثت نہیں، جملہ انبیاء کی وراثت نہیں، انبیاء کی ملکیت ہے، اس میں مالک بدلا جائے گا، وارث نہیں بدلا جائے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ مالک بدلا جائے گا. تو اب ہم نے کیا کہا کہ فدق 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 باغ تھا. یہ مسلمانوں کے بدترین راویوں کی چال ہے کہ جو فدق کو باغ بتایا. جملہ کہہ دوں، باغ رضی بھائی اسی نے کہا ہے جو تاریخ کا باغی ہے، ورنہ باغ نہیں ہے. بھائی یہاں سے لے کے کانپور تک باغ تھوڑی ہوگا، بتائیے. فدق ہے ایک صوبہ، ایک اسٹیٹ، اتنا بڑا صوبہ کہ اس پہ حکومت قائم ہو. لیا کیوں فاطمہ سے؟ یہ بھی سن لیجئے، اصلاح میری کر دیجئے گا. کیوں لیا؟ اور بات فاطمہ زہرا کی نہیں تھی، ان کو کیا پڑی تھی؟ جو مالک جنت ہوں انہیں باغ کا لے کے کیا کریں گی، یا فدق لے کے کیا کریں گی؟ لیکن چہروں سے نقاب ہٹانے آئی تھی کہ علی کی ولایت کے منکر آشکار ہو جائیں. یہی تو تھا نا. وہ خیر لکھا پڑھی ہوئی، ایک کاپی ان کے پاس ایک ان کے پاس. آگے ایک بہترین اراضی، پورا ایک صوبہ. محمد عربی نے عمر ابن خطاب سے کہا کہ میں یہ ارزمین اپنی بیٹی کو دوں گا. اس نے کہا آپ جس کو چاہیں دیں، سب کچھ بخاری میں قبلہ، آپ جس کو چاہیں دیں، آپ کی ملکیت ہے، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پیغمبر 11 ہجری کو اس دنیا سے چلے گئے. جب چلے گئے تو 4 ربیع الاول سن 11 ہجری، یا کہ 3 ربیع الاول، کیونکہ 4 ربیع الاول کو دروازے پہ آگ و لکڑیاں جمع کری گئیں. پیغمبر کی وفات کے کل 5 دن بعد. کیسا مسلمان تھا جس کا کلمہ پڑھ رہا تھا، اور جو نبی جس دروازے پہ جا کے سلام کرتا تھا اسی بیٹی کا دروازہ جلانے پہنچ گئے. سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ جتنی بھی بیت المال میں مال تھا وہ سب یزید کے دادا حضور سمیٹ چکے تھے. سمجھے آپ؟ یعنی ابو سفیان ابن حرب جو بھی بیت المال میں مال تھا سب ختم کر چکا تھا، قبضہ کر چکا تھا. اب دوسرا اسی کا حاکم بنا بیٹھا تھا، بیٹا معاویہ. یہ معاویہ سے لے نہیں سکتے تھے، اگر اس سے لیتے تو اس کے دربار کے چوپاہے بن کے رہ جاتے. انہی نے سوچا کہ فاطمہ کے گھر چلو، ملکیت پہ قبضہ کرو. اس لیے قبضہ جب ہو جائے گا تو علی دولت سے ٹوٹ جائیں گے تو حکومت قائم نہیں کر پائیں گے. سنتے رہیے.
اس لیے باغ فدق جو باغ کہا گیا وہ ان کے مولویوں نے کہا فدق کے اوپر قبضہ کر لو. سالانہ انکم تھی 3 لاکھ اس زمانے میں, آج سے 1400 برس پہلے. 3 لاکھ بہت ہو گیا قبلہ, آج سے 1400 برس پہلے چلیے 3 لاکھ سالانہ, کوئی مسئلہ نہیں. چلے آئے, جب گھر پہ آئے تو دربار آراستہ ہو چکا, سقیفہ بن چکا, علی کو نکار کر چکے, فاطمہ کا حق دینے سے انکار کر دیا. کب؟ اب وہ لے کے پہنچی کہاں؟ مسجد میں. مسجد کس کی زمین پہ ہے؟ فاطمہ کی ماں کی زمین پہ. اب آپ سوچئے کہ اسلام کیسے ملوکیت میں بدل رہا ہے. ہائے میرا مجمع, اسلام کیسے ملوکیت میں تبدیل ہو رہا. اچھا, ملک کے لیے حاکم ہونا ضروری ہے, علی کو حکومت دیں گے نہیں, دے دی تو پھر وہی رائج ہو جائے گا جو محمد نے کیا تھا. چلانا ہے سقیفہ کی حکومت, کہا ان کو بنا دو, 82 برس کے جو ہیں کتنا جئیں گے, اس کے بعد ہم آ جائیں گے. یہ پوری ایک سیاست ہے. میں نے تو مقدمہ بھی کھولا ہی نہیں, پھر کبھی زندگی رہی تو سنیے گا, ابھی خالی محاصل مقدمہ سنیے. ان کو بنا دو, بنا دیے گئے. جب بنا دیے گئے جعفر صاحب, تو یہ ایک وسیع و بلیغ جلوس لے کے مدینے میں نکلے. ابا حضور ان کے زندہ تھے, خلیفہ اول کے والد بزرگوار حضرت قحافہ زندہ تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں کون سی خوبی پائی جو خلیفہ بنایا. اللہ اکبر. اب جملہ سنیے, باپ بیٹے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس میں کون سی خوبی پائی جو خلیفہ بنایا. جیسا پوچھنے والا ویسے ہی امت جواب دینے والی. کہ بزرگ تھے اس لیے بنا دیا, کہ اس سے بڑا بزرگ میں ہوں, اس سے بڑا بزرگ میں ہوں تو مجھے بناؤ. اور بات جائز کہی, بڑے میاں نے غلط تھوڑی کہا. میں باپ بھی ہوں, اس سے زیادہ سن رسیدہ بھی ہوں. اگر بزرگی دیکھی کہ نہیں, ان کو حدیثیں بھی یاد ہیں, ان کو محمد کی کہی ہوئی حدیثیں بھی یاد ہیں. اب وہ بزرگوار چپ ہو گئے, بھائی باپ تھے, انہیں یاد نہیں تھی, انہیں یاد تھی. لطف آ رہا ہے تو ایک بابا بلند سلوات کا سہارا دیجیے. تو کہا بھائی ٹھیک ہے, حدیث ہے, اب دربار آراستہ ہو گیا. میں کیا آپ کو لمبا لے کے چلوں. اور ایام فاطمی رضی بھائی جانتے ہیں, ایک مجلس میں مکمل میں موضوع تو میں کیا کوئی بھی سب بیٹھے کوئی نہیں بتا پائے. کم از کم 5 مجلس یا 3 مجلس ہو تو پورا موضوع تو نہیں, آدھا موضوع مکمل ہو جائے گا. میں تو خالی محاصل سنا رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ کیسے باغ کو کہا, اراضی کو باغ کہا, کیسے سیدہ سے لیا, سیدہ نے کیوں گئی. 11 ہجری رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے. جب چلے گئے تو مسجد حکومت بنا تو لی, لیکن اتنے پیسے نہیں تھے کہ ایک پارلیمنٹ بناتے, ایک سبھا بیٹھانے کی جگہ بناتے, ایک ہال بنا لیتے. عام زبان مسجد نبوی کو چنا گیا کہ یہاں چونکہ محمد بھی بیٹھتے تھے اور ہم بھی بیٹھیں گے. جملہ سنیے گا. تو بیٹھ گئے, حواری بیٹھ گئے ان کے, انہی میں ہاں کرنے والے, مبارکباد بات دے کے بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد اب اس دروازے سے سیدہ مسجد میں داخل ہوئیں جو مسجد کا صدر دروازہ تھا. ایک دروازہ وہ تھا جو آپ کے گھر کا صحن مسجد میں کھلتا تھا, اس سے نہیں آئیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کبھی غور کیا کیجئے. اگر اس دروازے سے آتی تو کل کا جھوٹا مورخ یہ لکھتا وہ تو ان کو کوئی کام رہا ہوگا, چلی آئیں. صدر دروازہ چنا. کیوں چنا؟ سنیے. گھر سے نکلی, خاموش احتجاج کیا, سر تا قدم تک نقاب, ادھر اسما ادھر فضہ,
ہاتھ پکڑے ہوئے گھر سے نکلی. اب جو محلہ بنو ہاشم کو عبور کیا تو مدینے کی کوئی گلی کی ایسی عورت نہیں تھی جو فاطمہ کے ساتھ نہ ہو. آپ نے جملہ رائگاں کر دیا. جو کوئی عورت ایسی نہیں تھی, کوئی عورت علماء کرام ایسی نہیں تھی مدینے کی جو فاطمہ کے ساتھ نہ ہو. یا تو مدینے میں مرد تھے نہیں, یا جو مرد تھے وہ عورت تھے. اسی لیے تو بھائی کوئی ساتھ نہیں نکلے. اب چلتی رہی, کسی سے فاطمہ نے نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ. جس نے بھی کہا کون ہے, کہا فاطمہ. جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں علماء کرام کے ساتھ. جس نے بھی کہا کون ہے, کہا فاطمہ. کون ہے, فاطمہ. کون ہے, فاطمہ. کس کی بیٹی, محمد کی بیٹی. محمد کی بیٹی, محمد کی بیٹی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ علی کی زوجہ, کسی نے یہ نہیں کہا حسنین کی ماں, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ائمہ امہ, کسی نے نہیں کہا محمد کی بیٹی. محمد کی بیٹی کیوں کہا جا رہا ہے؟ ارے بھیا یہ فاطمہ اکیلی جا رہی ہے احتجاج کرنے, کیا اور بیٹیوں کے لیے فتق نہیں تھا؟ نتیجہ یہ نکلا اگر اور بیٹیاں ہوتی تو اپنی بہنوں کو فاطمہ لے کے آتی. فاطمہ لوٹی بیٹی اس لیے اکیلے نکلی. امت یہی تو کہتی ہے نا, ملت یہی تو کہتی ہے نا کہ 4 تھی, 4 بار نہیں تھی. یہ جو 3 اور گڑھی گئی ہیں یہ جناب نفیسہ جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں. کلثوم و زینب و رقیہ, یہ 3 بیٹیاں جناب نفیسہ کی تھیں. کون نفیسہ؟ جناب خدیجہ کی بڑی بہن. آپ کے شوہر پہلے مر چکے تھے. جب آپ کا وقت آخر آیا تو آپ نے محمد عربی کو بلا کے اپنی 3 بیٹیوں کو دے دیا اور کہا ان کی کفالت کیجئے گا, ان کی شادیاں کیجئے گا, لیکن میرے مذہب پہ کیجئے گا جس مذہب پہ میں ہوں. محمد عربی چونکہ رسوخ والا نبی رحمت للعالمین, وہ کہہ چکی کہ میرے مذہب پہ کیجئے گا, تو محمد نے دین محمد کو ان پہ عائد نہیں کیا. اس لیے کوئی عمر کے ساتھ آ گئی, اس لیے کوئی کسی کے ساتھ آ گئی, اس لیے کوئی کسی کے ساتھ آ گئی. میاں اس لیے محمد کے ذمے یہ بیٹیاں کرتی ہے امت, کیونکہ جیسے علی داماد ہیں ویسے ہی اور داماد ہوں. صلوات پڑھنا محمد وآل محمد. سمجھ رہے ہو؟ یا علی اللہم صلی تو وہ ہو گئی بات فائنل. دربار میں سب دروازے سے آئیں, ابو قحافہ ابن قحافہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جیسے ہی جناب فاطمہ پہ نگاہ گئی تو تخت پہ بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کہ کون ہے یہ خاتون جو بھرے دربار میں آ رہی؟ اسے نہیں معلوم کہ مردوں میں عورتوں کا آنا منع ہے شریعت محمدی میں. یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ جو خود شریعت کل کی بیٹی ہے. وہیں سے جناب فاطمہ نے ایک بات دی, کیا بتا ہے تو جھوٹا ہے. پہلے تو یہ بتا جس زمین پہ یہ مسجد بنی ہے وہ تیری ماں کی ہے یا میری ماں کی ہے؟ بکتا ہے. ڈاؤن ہوا وہیں سے. ارے بنت محمد میں پہچان نہ پایا, آپ ہیں. ایسے شہزادی بولی کہ جیسے کوئی مالک اپنی بگڑی ہوئی رعایا کے اوپر للکارتا ہے. بول رہی محمد کی بیٹی, کس لیے آنا ہوا؟ اب کہتی ہیں اہل دربار, کیا تم اس وقت تھے جب میرے بابا نے علی کو من کنتو مولا کہا کہہ کے پہچنوایا تھا؟ نئی بات ہے بالکل میرے لیے. سب میں سکتا ہے صحیح جیسے یہاں. چپ کیوں بولے؟ ایک طرف جلالی کھڑا ہے تلوار لیے جس نے اپنے بہنوئی کو نہیں چھوڑا, ایک طرف حاکم بیٹھا ہے. کیا کرے؟
کہا اگر آپ کہہ رہی ہیں تو کوئی دلیل لائیے. نکالا رقعہ دکھایا, یہ دیکھو تمہارے بھی دستخط ہیں, تمہارے بھی ہیں, تمہارے بھی. 13 لوگوں کے دستخط محمد نے کرائے تھے. جناب سلمان سے کہا چچا سلمان یہ رقعہ لیجئے اور حاکم کو دیجئے. بی بی نے یہ نہیں کہا کہ خلیفہ کو دیجئے, اس لیے کہ خلافت الگ ہے, حکومت الگ ہے. حاکم کو دیجئے. جناب سلمان لے کے آگے بڑھے, اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ تو غلط ہے. یہ مشکات سے پڑھ رہا ہوں میں, بخاری میں نہیں ہے. یہ دوسری جلد مشکات کی 2195 حدیث نمبر, اہل سنت کی کتاب ہے. انہوں نے کیا کہا, یہ تو نہیں ہے. پھر کیا میرے بابا نے تمہارے سامنے فرق کا معاہدہ نہیں کیا تھا؟ کہ کیا تو تھا, لیکن میں نے سنا ہے, وہی جو آپ لوگ نے سنا ہے, کہ محمد نے کہا کہ ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں, اگر بات پہنچا گیا تو نہ بناتے ہیں. جناب فاطمہ نے کہا نہ میرے بابا نے مجھے وارث بنایا ہے, نہ وہ وراثت چھوڑ کے گئے ہیں. میرے بابا مالک تھے فدق کے, اپنی زندگی میں مالک مجھے بنا کے گئے ہیں. اور پھر بی بی نے کہا کہ وارث بنائے جاتے ہیں مرنے کے بعد. میرے بابا نے زندگی میں مجھے مالک بنایا, تو میں مالکن ہوں, وارث نہیں ہوں. اور اب ابن قحافہ یہ بتاؤ, کیا تمہیں شرم نہیں آئی میرے باپ پہ اتہام باندھتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ابھی کتنے دن ہوئے میرے باپ کا تو کفن بھی میلا نہ ہوا, تم نبی پہ اتہام باندھتے ہو کہ وہ یہ کہہ کے گئے. اچھا چلو مانا کہ کہہ کے گئے. اب اس میں آپ کا امتحان ہے, میں خطیب نہیں جو خطابت دکھا سکوں. میرے ساتھ ہو جائیے گا, وہی جملے جو شہزادی نے کہے, یہ میرے جملے نہیں ہیں. اگر اس پہ بھی چپ رہے تو آپ جانے فاطمہ جانے. شہزادی کا ٹھیک ہے چلو نہیں دیا, نہیں کہہ کے گئے, تم سے کہی. لیکن ایک بات بتاؤ, کیا علی سے زیادہ میرے بابا تمہیں عزیز سمجھتے تھے؟ کیا مجھ سے زیادہ میرے بابا تمہیں عزیز سمجھتے تھے؟ یہ سب صاحب مشکات لکھ رہے ہیں, ابھی خلاصہ دیکھیے گا. کیا مجھ سے زیادہ تمہیں میرے بابا عزیز سمجھتے تھے؟ کیا علی سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے؟ کب کہی یہ حدیث؟ راوی لاؤ, دلیل لاؤ. میں کہوں گا بی بی آپ نے مقدمہ ہی پلٹ دیا. ابھی تو خلیفہ کہہ رہا تھا کہ دلیل لاؤ, گواہ لاؤ. اب آپ کہہ رہی ہیں اس حدیث کا گواہ لاؤ, دلیل لاؤ. کھڑی ہیں, کہہ رہی ہیں. اب خلیفہ صاحب بغلے جھانک رہے ہیں کہ کہاں سے گواہ لائیں, کہاں سے دلائل لائیں. ان کا محمد میرے پاس شب میں آئے تھے. جملہ سنیے گا, جناب سیدہ کا ہے. کیا چہرے سے نقاب اٹھایا, کہا اچھا میرے بابا شب کی تاریکی میں گئے تھے؟ کہاں, اور آن کے یہ حدیث فرمائی تھی, آن کے یہ حدیث مجھ سے کہی تھی اے ابی بکر بن قحافہ کہ ہم گروہ انبیاء جو چھوڑ کے جاتے وہ ترکہ ہوتا ہے, ہماری ملکیت کا وارث و ورثہ نہیں ہوتا. تو جناب فاطمہ الزہرا کہتی ہے پھر تو تم نے سورہ نوح کی 19ویں آیت کو جھٹلا دیا. اس میں اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب کبھی بھی کسی سے کوئی معاہدہ کیجئے گا دن کی روشنی میں کیجئے گا, رات میں عبادت کیجئے گا, رات میں عبادت کیجئے گا, دن میں سارے معاہدے کیجئے گا. کیا میرا باپ نبی نہیں تھا؟ اگر نبی تھا تو خلاف قرآن نہیں جا سکتا. اور ابن قحافہ سن لو, رات کی تاریکی کے فیصلے تمہارا شیوا ہے, اہل بیت کا شیوا نہیں. رات کی تاریکی کے فیصلے تمہارا شیوا ہے, اہل بیت کا شیوا نہیں ہے. جلدی جلدی پہنچائے منزل تک.
بس اس نے کہا کہ یہ تو میں نے سنا ہے، بس جملہ سنیے گا باخدا، میں اپنی رات کی تھکن اور جگن سے تھوڑا کسیدہ ہو رہا ہوں، ورنہ پوری اسی طریقے سے پڑھتا جیسے جوش میں پڑھا جاتا، تو ابھی پھر سفر ہے، بس ساتھ رہیے گا اور کچھ نہیں چاہیے، دعائیں دے دیے کافی ہے۔ جناب سیدہ نے کہا تو پھر میرے بابا نے مجھے عزیز نہیں جانا، علی کو عزیز نہیں جانا، حسنین کو عزیز نہ جانا، چلو اچھا تم کہتے ہو وارث نہیں بناتے، رضی بھائی علماء کرام خاص طور توجہ، بی بی نے کہا چلو تم نے کہا اس دربار کے اندر کہا کہ میرا بابا وارث نہیں بناتا، میرے بابا اپنی رحلت سے 4 دن پہلے میرے گھر آئے، اپنی اونٹنی، اپنی تلوار، اپنی زرہ، اپنی نالین اور جو بھی مال دنیا ان کے پاس تھا لا کے میرے پاس رکھا، دن کی روشنی میں آئے، اصحاب کے ساتھ آئے، سلمان گواہ ہے، مقداد گواہ ہے، انصاری گواہ ہے، جنید گواہ ہے، عبران گواہ ہے، یہ تمام لوگ میرے بابا کے ساتھ آئے، اور آنے کے بعد یہ تمام چیزیں میرے بابا نے مجھے دی، اور دیکھے گا فاطمہ میرے بعد میری چیزوں کو حسن کو دے دینا، وہ میرا وارث ہوگا، وہ میرا وارث ہوگا۔ تو اب میرے بابا نے تو ان کے سامنے، ان گواہ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے حسن کو اپنی چیزوں کا وارث بنایا، تم کہتے ہو وارث ہوتا نہیں، نبی وارث بنا کے جا رہا ہے، نبی وارث بنا کے جا رہا۔ تو اس نے کہا کہ جب ان چیزوں کا وارث بنا دیا تھا تو بھی فدق بھی دے دیتے، تو بی بی نے کہا یہ رقعہ ہے، کہاں ہے بھائی یہ رقعہ ہے، اس میں تمہارے بھی دستخط ہیں، ابن خطاب کے بھی ہیں، ابن عفان کے بھی ہیں، تمام 13 افراد جو اس وقت موجود تھے سب کے، کہ ہم نہیں مانیں، ہم نہیں مانیں گے، گواہ لائیے، ٹھہریے۔ ایک حدیث اور اس نے کہا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ نبی جب رات کی تاریکی میں آ کے ہم کو حدیث سنا کے چلے گئے اور یہ کہا کہ ابن قحافہ یہ اپنے جیسوں میں شمار کر دینا، اپنے جیسوں میں، علی جیسوں میں نہیں، اپنے جیسوں میں شمار کر دینا، رائج کر دینا، پھیلا دینا، کہ نبی کہہ کے گئے۔ میں ایک موقع کی تلاش میں تھا، سو آج مل گیا، نبی کے بعد پہلا حکومت کا دربار سجا ہے، مجھ کے میرے ہاتھوں پہ سب نے بیعت کری، علی نے بیعت نہیں کری۔ بی بی نے کہا علی کیوں کریں بیعت، کیوں کریں علی بیعت؟ کہا کیوں نہیں کریں گے جب تمام اہل مدینہ اور اہل اسلام کر چکا ہے؟ تو جناب سیدہ نے کہا تم علی سے پہلے معاویہ ابن ابو سفیان کی بیعت لو، سیاست فاطمیہ۔ زندگی رہی تو جہاں سے چھوڑا اس موضوع کو وہیں سے اٹھاؤں گا اگر آپ نے کبھی بلایا تو۔ پہلے معاویہ ابن ابو سفیان سے کہو کہ وہ تمہارے ہاتھوں پہ بیعت کرے، ایک دم نیا باب ہے سرکار۔ کیوں کہا شہزادی نے؟ کیونکہ جانتی تھی نہ کبھی معاویہ اس کی بیعت کرے گا، نہ یہ علی کو مجبور کر سکے گا، اور علی کے آگے معاویہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ چلو چھوڑو علی کو جانے دو، سلمان نے کب بیعت کری؟ ان سے لے لو۔ تو اس نے کہا تو پھر حدیث رسول کا کیا ہوگا؟ وہ کہہ کے گئے تھے نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ اب جملہ سنیے، سیدہ نے فرمایا اچھا یہ حدیث تمہیں یاد ہو گئی جو میرا بابا تم سے رات میں کہہ کے گیا؟ میرے ہی بابا نے، اگر تم میرے بابا کا کہنا اتنا مانتے ہو ابن قحافہ، اگر میرے بابا کی حدیثیں اتنے ہی مانتے ہو تو پھر آؤ 18 ذی الحجہ کو میرے ہی بابا نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب گدی چھوڑو، علی کو دو، اس لیے کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ میرے بعد تمہارا مولا علی ہوگا، یہ بھی تو بابا نے کہا ہے۔ یہ بھی تو میرے بابا نے کہا ہے، چھوڑ دو، اٹھ جاؤ۔ یہ نہیں مانتے کیونکہ علی کو حکومت مل جائے گی، وہ مانتے ہو جو میرے بابا نے کہا نہیں۔ دربار سجا ہے، فاطمہ دربار کے اندر ہے، اسماء و فضہ امراء ہیں، وہ کہتا نہیں۔
اب اس نے نئی چیز وہ جو آپ سنتے رہتے گواہ لائیے تو مان لیں گے, یہی تو کہا تھا نا, گواہ لائیے. تو ان کا حسنین ہے, کہا یہ مانے نہیں جائیں گے, ایک تو بچے ہیں اور دوسرے یہ کہ جو ماں کا وہ بچوں کا, جو بچوں کا وہ ماں کا. رد کر دی. علی آئے, کا جو شوہر کا بیوی کا, جو بیوی کا وہ شوہر کا. علی کو بھی نہیں مانے, کوئی بات نہیں. جناب سلمان کو پیش کیا کہ یہ گھر کے باہر والے, ان کا نہ حکومت سے مطلب ہے. جناب فاطمہ نے پھر کہا کہ میرے بابا کی تمام حدیثیں تمہیں یاد ہیں, سلمان کے لیے حدیث یاد نہیں. میرے بابا نے کہا سلمان منا اہل بیت, سلمان میرے گھر کا ہے, اور تم کہتے ہو کہ سلمان باہر کے. اچھا چلو کوئی بات نہیں, دو مرد دو عورتیں ایک مرد کے مقابل, اسما فضہ کا نہیں, ان کو بھی نہیں مانیں گے. یہ آپ جو سن رہے ہیں نا, یہ 1400 برس پہلے ابی بکر ابن قحافہ نے جو دربار سجایا تھا اور سیدہ کو کھڑا رکھا تھا, خود بیٹھا رہا تھا, اس کی میں آپ کو کہانی نہیں بتا رہا ہوں. ایک حقیقی مبنی, حق کے اوپر کلن مبنی وہ احکام ہے جو چھپا لیے امت نے, وہ بتا رہا ہوں آپ کو. کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اتنے میں مسجد سے ملے ہوا تیسرا گھر تھا ام ایمن. یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے باپ کی کنیز ہیں. ان کو ورثے میں کنیزی ملی ہے. اس نے کہا وارث نہیں. جب شور زیادہ بلند ہوا تو ام ایمن اپنے گھر سے مسجد میں آئیں. عمر ہے 106 برس یا 103 برس, ہاتھ میں عصا ہے. یہ فاطمہ کھڑی ہیں, یہ صحابی بیٹھا ہے, خلیفہ حاکم بیٹھا ہے. دروازے سے آئیں لکڑی کو ٹیکتے ہوئے تو پورے درباریوں نے ام ایمن کو دیکھا. جو جو قریب آتی گئیں درباری کھڑے ہوتے گئے. ایک مرتبہ خلیفہ کے آگے آ کے عصے کو زمین پہ مار کے کہتی ہیں ابن قحافہ مجھے پہچانتا ہے. کاش کہ آپ تاریخ سنتے ہوتے. ابن قحافہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں. تم محمد کے باپ کی کنیز ہو. کہا میری ماں کون تھی؟ کہا محمد کے دادا کی کنیز تھی. کہا میری نانی کون تھی؟ کہا محمد کے پردادا کی کنیز تھی. کہا ان کی ماں کون تھی؟ کہا محمد کے فکر نانا کی کنیز تھی. سلسلہ گنواتی چلی گئی. جناب عبد مناف تک سلسلہ گنوایا اور آخر میں جناب ام ایمن کہتی ہیں وائے ہو تجھ پہ, تو اپنے کو خلیفہ کہتا ہے. واہ ہو تجھ پہ, تو اپنے کو خلیفہ کہتا ہے. جس گھرانے میں کنیزوں کا ورثہ نہ ٹوٹے تو اس سے وارث طلب کرتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. جس گھرانے میں کنیزی کا بھی سلسلہ نہ قطع ہو تو اسے مانگتا ہے وراثت. ان کو وارث بنا کے نہیں گئی. اب یہ چپ, اس لیے کہ جھوٹا کتنا ہی جھوٹا کیوں نہ ہو, سچ کے آگے خاموش ہو ہی جاتا ہے. اس نے کہا میں نے تو یہی سنا ہے بس. تقریر کا کلن پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ جہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں وہیں سے بڑھاؤں گا. میں بھولتا نہیں, میں یاد رکھتا ہوں. رقعہ ہاتھ میں ہے, خلیفہ دویم کھڑا ہوا. پوری تقریر رضی بھائی جز ہے, پوری تقریر کا میرے ساتھ ہو جائیے گا. میرا اپنا کچھ نہیں, میں خطیب نہیں جو سجا کے پیش کر سکوں. جو بی بی نے کہا وہ آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں. ابن خطاب آگے بڑھا. وہ جو رکا خط پیپر لائی تھی چھینا, پڑھا پھاڑا. فاطمہ مطمئن کھڑی رہی, کچھ نہیں کہا بی بی نے کہ کیوں پھاڑا, کس لیے پھاڑا. لیکن ہاں بد دعا دی, بد دعا دی ہے. اللہ تیرے پیٹ کو بھی پھاڑ دے. جیسے ہی رکا پھاڑا. اب رضی بھائی نے سہارا دیا تو کلام پورا کر لیجئے. جیسے ہی رکا پھاڑا ابن خطاب نے یعنی عمر نے
فاطمہ نے جو مسجد کے اندر محراب تھی اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے بابا کو یاد کیا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار تیرے حبیب کی مسجد میں کھڑی ہو کے تیری کنیز خاص کہتی ہے اے ابن خطاب جیسے تو نے رقے کے 2 پرچے کیے ہیں تیرے پیٹ کے 2 پرچے، جیسے تو نے رقے کے 2 پھاڑ کیے ہیں تیرے پیٹ کے 2 پھاڑ ہوں گے۔ بد دعا ہے معصومہ کی، ادھر بد دعا کری، دیکھا کہ دربار میں مسکراتا ہوا ابو لولو فیروز چلا آ رہا ہے، صلوات پڑھیں محمد واہ۔ تو یہ فاطمہ زہرا ہیں۔ اس نے انکار کیا کہ نہیں، میں نے جو سنا ہے میں اس پہ قائم رہوں گا، اور بس محمد یہی کہہ کے گئے تھے۔ اچھا بی بی نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ چھوڑو، میرا حق لاؤ، واہ 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 پھنسا دیا۔ واہ واہ بقول خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب اس نہج پہ آ کے کہتے تھے کہ فاطمہ زہرا نے خلیفہ صاحب کو 2 راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا، نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر نہ ادھر۔ بھائی اگر کہتا ہے کہ صحیح ہے تو پھر تخت چھوڑو، اور کہتا ہے غلط ہے تو جنت چھوڑو۔ اور پھر جب نکلی تو کہا کہ تو کافر ہے، تو کافر ہے اس لیے کہ تو نے آیات قرآنی جھٹلائی، یہ کہہ کے نکلی۔ اور جب 2-3 دن کے بعد یہ گیا اور اس نے سلام کہا تو بیوی نے جواب نہ دیا تاکہ مکمل اس کا کفر آشکار ہو جائے۔ تو اب بتائیے کہ جس کو سند کے ساتھ سیدہ کافر کہہ دے تو علی اس کافر کے پیچھے نماز کیسے پڑھے؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو نتیجہ تو یہی ہے میرے سرکار کہ فاطمہ فاطمہ ہیں، کچھ نہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس بی بی کا شعار و مربع کیا ہے۔ وہ بی بی کہ جس کے لیے رسول تعظیماً کھڑے ہوں اور اپنی ماں کا درجہ دیا ہو کہ فاطمہ میری ماں جیسی، ماں جیسی کوئی باپ نہیں کہہ سکتا اپنی بیٹی کو کہ میری بیٹی میری ماں جیسی، لیکن محمد کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ شفقت دی ہے پیغمبر کو، وہ محبت دی ہے کہ کبھی جناب آمنہ کی یاد آ ہی نہیں۔ خود پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی مجھے میری ماں کی طرح مامتا پیار دیتی۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، آج پہلی جمادی الثانی ہے، چاند 30 کا ہوا ہے، کل 2 ہے، شب شہادت ہے۔ ایام میں جہاں جہاں بھی مجلسیں ہوں ضرور جائیے۔ بقول آیت اللہ بہجت علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ ان ایام میں سیاہ لباس ضرور زیب تن کرو۔ کوئی پوچھے کہ کیا محرم آ گیا جو کالا کپڑا پہن لیا، تو اسے جواب دو محرم نہیں، نبی کی بیٹی کا سوگ ہے۔ بہت اچھی سماعت تھی آپ کی ماشاءاللہ، خدا آپ سب کی اس آمد کو اس مجلس میں قبول کرے، بادشاہ صاحب کی تمام محنت کو قبول کرے۔ سب سلامت رہیے، علماء سلامت رہیں، خطبہ سلامت رہیں، شعراء سلامت رہیں، سننے والے سلامت رہیں۔ فاطمہ وہ بی بی جو دنیا سے مظلوم اٹھی، رونے میں کمی نہ کیجیے گا۔ وہ بی بی جب دربار سے نکلی تو دربار جو مسجد میں لگتا تھا، جب مسجد کی گلی سے نکلنے لگی، میری طرف متوجہ رہیں اور رونے پہ آمادہ ہو جائیں، جب گلی سے نکلی نا تو اسی عمر ابن خطاب نے ایک ہاتھ سے فاطمہ کی کلائی کو موڑا۔ اللہ اکبر، میں سید نہیں، وہ باتیں نہیں پڑھ سکتا، روایت کہتی ہے ایک ہاتھ سے فاطمہ کی کلائی کو موڑا اور دوسرے ہاتھ سے شہزادی کے تماشا مارا۔
حسن اور حسین اس منظر کو دیکھ رہے تھے. مدینہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ ماں بچوں کے سامنے ماری جائے. کربلا اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ بچے ماؤں کے سامنے مارے جائیں. عزیزوں حسنین بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, لیکن کبھی جب نکلتے تھے مدینے میں اور وہ گلی قریب آتی تھی تو اس گلی سے مڑ جاتے تھے. لوگ پوچھتے تھے مولا میں اکثر دیکھتا چلا آیا جب بھی یہ گلی آتی ہے آپ اس گلی کو دیکھ کے مڑ جاتے ہیں. امام حسن نے کہا بھائی تو زخم کو تازہ نہ کر, میری اماں اس گلی میں ماری گئی. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا, میری اماں کے تماچے لگائے گئے. عزیزو فاطمہ دربار سے گھر آئی, بال سفید ہو چکے تھے, 9 گھنٹے ملعون نے کھڑا رکھا, پیروں پہ ورم آ چکا تھا, شکم میں جناب محسن تھے. اب جو گھر پہ دق الباب کیا, جناب زینب نے دروازہ کھولا, ماں کو زینب پہچان نہ پائی. اے معظمہ آپ کہاں گئی؟ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے کہا بیٹی یہ تیری تصویر ہے. اب جو آواز سنی اماں ان بالوں کی سفیدی کا راز کیا ہے؟ اے زینب میں بھی دربار میں گئی ہوں, تجھے بھی دربار میں آنا ہے. رات کا سناٹا ہوا, روایت کہتی لکڑیوں کی آوازیں آئیں. فاطمہ ڈیوڑی پہ آئی, ارے کنفذ نامی ملعون نے دروازے پہ لات ماری. اب جو دروازے میں کیل تھی شکم میں پیوست ہو گئی. آواز دی فضا میرا محسن, فضا میرا محسن شہید ہو گیا. وہیں پہ فاطمہ بیٹھ گئی. ایک مرتبہ علی آئے, بی بی کو سہارا دیا, حجرے کے اندر لے کے گئے, وصیتیں کرنا شروع کری. یا علی میرے بعد حسین کا خیال رکھنا, یا علی زینب کا خیال رکھنا, یا علی میری قبر پہ قرآن پڑھنا. علی کے گھر میں رونے کی صدائیں بلند ہونے لگی. فاطمہ دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی. علی نے جنازہ سجایا, محمد عربی اس کو پکارا, یا محمد مصطفیٰ جو امانت دی تھی صحیح و سالم واپس نہ کر سکو. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی انخل لے آئیں. در بطول جلایا گیا مدینے میں, علی کو